نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میری دینی ماں اور بہنوں، یہ واقعی خوش قسمتی کی بات ہے 40 روز کے لیے علم کی مجالس، دعوت کی مجالس، اللہ والوں کی صحبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس سے نوازا ہے. سب سے پہلی بات، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذکر کیا ہوا واقعہ عبرت دیتا ہے کہ استاد کے پاس ایک شہزادے کو بھی رکھا گیا اور ایک فقیر زادے کو بھی رکھا گیا، ایک دولت مند کے بچے کو بھی رکھا گیا اور ایک نادار کے بچے کو بھی رکھا گیا. جو فقیر زادہ تھا، غریب کا بیٹا تھا، وہ بہت باصلاحیت بنا، بہت آگے بڑھ گیا، لیکن شہزادہ اور بادشاہ کا بیٹا نکما ہی رہ گیا، ناکارہ ہی رہ گیا. تو بادشاہ سلامت بہت ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کی طرف جیسے توجہ دینا چاہیے ویسی توجہ نہیں دی ہے. تو استاد نے جواب دیا کہ بارش تو ساری زمینوں پر یکساں ہی برستی ہے، لیکن کوئی زمین گھاس اگاتی ہے، کوئی زمین کانٹا اگاتی ہے اور کوئی زمین پھول اور پھل اگاتی ہے. بادشاہ سلامت، پانی کا قصور نہیں، زمین کی استعداد کا فرق ہے. پانی کا قصور نہیں، زمین کی استعداد کا فرق ہے. 40 روزہ کورس میں ایک بیٹی پہلے ہی دن بااخلاق بن گئی، اعمال کی پابند بن گئی، آخرت کی فکر مند ہو گئی، قضائے عمری پڑھنے لگ گئی، رشتہ داروں سے معافی چاہنے لگ گئی. اور ایک بیٹی 40 دن رہ کر بھی زبان کی ذرہ برابر تیزی میں فرق نہیں آیا، کاہلی میں کمی نہیں آئی. تو یہی کہا جائے گا کہ اپنی زمین کو نرم کرو، زمین کو زرخیز بناؤ گے، دل کی زمین کو، تو جیسا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے اس تربیتی کورس سے ویسے فائدہ ہوگا. دوسری بات میری ماں اور بہنوں، ان 40 دنوں میں یا 5 سالوں میں یا 8 سالوں میں علم کی طلب پیدا کی جاتی ہے، پورا علم نہیں دیا جاتا ہے. حقیقی طالب علم ہم بن جائیں تب بھی بہت بڑی کامیابی ہے. علم کی طلب پیدا ہو جائے، پوچھ کے چلنے کا شوق پیدا ہو جائے، مطالعے میں ترقی ہو، اللہ والوں کی صحبت کا شوق ہو،
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمارے پاس تو بہت تھوڑا علم ہے، علم تو سمندر ہے، آدمی جتنا گہرائی میں جاتا ہے اس کو مزید گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تیسری بات، تربیت کے بغیر ہر علم مکر بن جاتا ہے، تربیت کے بغیر ہر علم مکر بن جاتا ہے، کالج کا علم بھی مکر بن جاتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم بھی تربیت کے بغیر مکر بن جاتا ہے۔ اگر علم آنے کے بعد آپ اپنی ان پڑھ ماں کو چھوٹا سمجھنے لگ گئی، اگر علم آنے کے بعد آپ اپنے شوہر اور والد کی خدمت سے جی چرانے لگ گئی، اگر علم آنے کے بعد آپ نے اپنے دیہات اور بستی کے لوگوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ علم میں اضافہ نہیں ہوا، جہالت میں اضافہ ہوا۔ تواضع علم ہے، تکبر جہالت ہے، قناعت علم ہے، حرص جہالت ہے، حیا علم ہے، بے حیائی جہالت ہے۔ جس چیز کو جیسی ہے ویسا سمجھنے کا نام علم ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کو رہنے والی سمجھتا ہے تو جہالت ہے۔ آخرت اور موت آنے والی ہے لیکن بے فکر بیٹھا ہے تو یہ جہالت ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات اپنی تربیت کی فکر کریں، اپنی تربیت کی فکر کریں۔ جو معمولات یہاں پر کرائے جاتے ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ آپ مقام پر جانے کے بعد کریں۔ ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے کہ فیلڈ ورک کیا جائے، ڈرائیونگ سکھایا گیا پیچیدہ راستوں میں تاکہ سڑک پر چلایا جائے۔ سڑک پر چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، چلانے ہی نہیں آیا۔ جم کروایا گیا، ورزش کروائی گئی کشتی لڑنے کے لیے، میدان میں چھوڑا تو کشتی کی ہمت ہی نہیں، پہلے ہی مرتبہ میں چت ہو گیا۔ تو اصل جو تربیت دی جاتی ہے فیلڈ میں آنے کے بعد، گھر پر جانے کے بعد، عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد عمل کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہاں پر تہجد میں اٹھ گئے، گھر میں فجر میں نہیں اٹھے، یہاں چاشت ہو گئی، گھر میں فجر ظہر نہیں ہوئی، یہاں اوابین ہو گئے، گھر میں عشاء کی نماز بھی نہیں ہوئی، تو جو شریعت طبیعت بننا چاہیے اس میں کوتاہی ہو گئی۔ جیسے عبادت عادت بننا چاہیے اس میں کمزوری رہ گئی۔ ایک بات اچھی طرح سمجھیے، حدود شریعت الگ ہے، مزاج شریعت الگ ہے، رخصت الگ ہے، عزیمت الگ ہے، قانون الگ ہے، اخلاق الگ ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز صرف پڑھنا فرض، یہ رخصت ہے، چلے گا، لیکن نوافل 4 تہجد، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنا یہ عزیمت ہے۔ صرف رمضان کے روزے رکھے 29 دن 30 دن کے، یہ رخصت ہے۔ 13 14 15 ایام 20 پیر جمعرات کے روزے رکھے، یہ عزیمت ہے۔ صرف فرض زکوٰۃ ادا کیا، یہ حدود شریعت ہے۔
نفل صدقے کا اہتمام کیا، یہ مزاج شریعت ہے۔ مزدور سے مزدوری کروائی، 20 روپیے طے ہوئے، 20 روپیے دینا انصاف ہے، 25 روپیے دینا احسان ہے۔ 20 روپیے دینا انصاف ہے، 25 روپیے دینا احسان ہے۔ قانون اور اخلاق میں فرق۔ قانون پر نہیں چلنا ہے، اخلاق پر چلنا ہے۔ حدود شریعت عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، حدود شریعت صرف حدود کو جاننے کے لیے ہوتے ہیں، عمل کرنے کے لیے مزاج شریعت ہے۔ شوہر کے کپڑے بھی دھونا ضروری نہیں، ساس کی خدمت کرنا ضروری نہیں، یہ قانون کی باتیں ہیں۔ ساس سسرے آ جائیں، ہفتے میں 1 مرتبہ کھڑکی میں سے بات کرا دینا کافی ہے، قانون کی بات ہے، اخلاق کی بات نہیں ہے۔ بیوی بیمار ہو جائے، آٹو کی فیس دے دے، ڈاکٹر کی فیس دے دے، کافی ہے۔ سر دبانا، دلجوئی کرنا، ہمدردی برتنا، یہ قانون میں نہیں ہے، اخلاق میں ہے۔ زندگی قانون سے نہیں چلتی، اخلاق سے چلتی ہے۔ حق دینے والوں کو حق ملا کرتا ہے، حق مانگنے والوں کو حق نہیں ملا کرتا ہے۔ اپنے حقوق مانگنے کا غم نہ کیجیے، ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کیجیے۔ رائٹس الگ ہیں، رسپانسبلٹیز الگ ہیں۔ آپ کو اپنے رائٹس کا غم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے رسپانسبلٹیز کا علم ہونا چاہیے کہ میری جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ نے وہ حدیث بار بار پڑھی، خادم لینے آ گئی، کپڑے میلے ہو جاتے، جسم میں گٹھے پڑ جاتے خدمت کی وجہ سے۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں پوچھا کہ قانوناً تو میرے لیے ضروری نہیں، زبردستی اتنا کام کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ وفاداری، اپنے شوہر کی جانثاری، یہ مزاج شریعت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے نکاح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے نکاح کیا؟ کنواری خاتون سے یا شادی شدہ سے؟ حضرت شادی شدہ سے کیا، کنواری سے کرتا، جوانی کا تقاضا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا، عرض کیا، حضرت مجھے بیوی سے زیادہ بہنوں کی ماں کی ضرورت ہے، جو میری بہنوں کو چوٹی ڈالے، کھانا پکانا سکھائے، سسرال کی تربیت دے۔ اس لیے میں نے کنواری لڑکی سے نکاح کرنے کی تمنا کا خون کر دیا، اپنی بہنوں کی تربیت کے مسئلے کو لے کر۔ تو دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی نے آتے ہوئے یہ نہیں کہا میں تمہاری بہنوں کی خدمت نہیں کروں گی۔ یہ ہے احسان، یہ ہے مزاج شریعت، یہ ہے مزاج شریعت، یہ ہے قابل تقلید نمونے۔ زندگی ایسے گزارنا ہے، زندگی ایسے گزارنا ہے۔ اور ایک بات کہ بہشتی زیور اور ایسی کتابوں کو پڑھا گیا، الحمدللہ بہت ضرورت کی باتیں ان کی آ چکی ہیں، اور تربیت کے بہت سے زبردست پہلو حضرت نے بتلا دیا ہے۔ عقیدے کے باب میں دیکھیے، آواز نہیں آ رہی۔
عقیدے کے باب میں آپ دیکھیے جو باریک عقیدے حضرت نے ذکر فرمائے آج ہماری ضرورت ہے. طہارت نماز کے جو مسائل حضرت نے ذکر فرمائے آج ہماری سخت ضرورت ہے. لیکن یہ نرسری اور LKG UKG کی کتاب ہے. آگے ایک ایک سبجیکٹ پر ایک ایک لیسن پر ایک ایک الماری دو الماریاں بھری ہوئی کتابیں ہیں. اس وجہ سے ہمیں اور مزید مطالعہ کرنا چاہیے. شکیلیت کا فتنہ کیا ہے؟ قادیانیت کیا ہے؟ فیاضیت کیا ہے؟ غامدیت کیا ہے؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کون ہے؟ اہل حدیث کی گمراہی کیا ہے؟ اہل قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارا ذہن عقیدے کے بارے میں بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے. اسی طرح ہوائی جہاز میں نماز، ٹرین میں نماز، تیمم کا طریقہ، پانی اور مٹی دونوں نہ ہو تو تشبہ بالمصلین کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. روزے کے نئے مسائل، زکوٰۃ کے نئے مسائل، نظر اور منت کے نئے مسائل ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں اسلام پر بے جا اعتراضات کا پروپیگنڈا ساری دنیا میں ہے، ماڈرن طبقے میں ہے. ان کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے، ان کو مطمئن کرنا ہے کہ اسلام میں اصل جہاد کا مطلب کیا ہے. ان کو بتلانا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کم عمری میں نکاح کیوں ہوا. ان کو مطمئن کرنا ہے کہ اسلام نے اپنے ماتحت رہنے والے غیر مسلموں کو کیا حقوق دیے ہیں پوری تاریخ کے اندر. ہمیں جاننا ہے کہ تاریخی اعتبار سے ٹیپو سلطان کون تھے، اورنگزیب کی شخصیت کتنی ہمدرد تھی، محمد بن قاسم محمود غزنوی نے اس ملک کو کیا دیا. 700 سالہ حکومت میں مسلمانوں نے اس کو سونے کی چڑیا کیسے بنایا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس ملک میں کیا ہم گنیش کا لڈو خرید سکتے ہیں؟ کیا ہم غیر مسلموں سے رواداری اتنا کر سکتے ہیں کہ پٹاخے بازی کرنے لگ جائیں، پتنگ اڑانے لگ جائیں، ہولی کھیلنے لگ جائیں، ہیپی ہولی کی مبارکبادی دینے لگ جائیں؟ غیر مسلموں سے تعلقات کے کیا حدود ہے کہ جن حدود کی ہمیں رعایت کرنا چاہیے. ضرورت ہے معاشرت کے مسائل کو بہت باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کہ جوائنٹ فیملی میں فائنانشیل سسٹم کیسا ہو، سوشل سسٹم کیسے ہو. چولہا ایک رکھنے کی فکر کریں یا دل ایک رکھنے کی فکر کریں، غلہ ایک رکھنے کی فکر کریں یا دل ایک رکھنے کی فکر کریں. انڈیویجول فیملی بھی اصل نہیں ہے، جوائنٹ فیملی بھی اصل نہیں ہے، دلوں کا جوڑ اصل ہے، معاملات کی صفائی اصل ہے، چچا زاد تایا زاد بھائی بہنوں کا پردہ اصل ہے، اور اپنی بھابھیوں اور بھاوجوں سے پردہ اصل ہے. اس کے ساتھ چولہا بھی ایک ہو تو بہت اچھی بات ہے، چولہا بھی ایک ہے، مشورہ بھی ایک ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. ماں باپ کے حقوق ہیں لیکن حدود بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، حدود بھی ہیں. ماں باپ کے حقوق ون سائڈ اتنا بولے جاتے ہیں کہ ماؤں میں اور باپ میں
اس قدر گھمنڈ آ جاتا ہے کہ اپنی پوری جہالت کے ساتھ وہ طلاق دینے پر اصرار کرتے ہیں، خلا لینے پر ضد کرتے ہیں، اپنی بہوؤں پر زیادتی کرتے ہیں، اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہ واقعات ہے کہ بیٹا ماں کے بازو سوئے، اپنی بیوی کے پاس نہیں، رات میں بھی گھر کا بیڈ روم کا پردہ نہ ڈالے، اٹھا کر رکھے، میں تمہاری ماں ہوں۔ اچھا، اتنے حقوق ماں کو کس نے دے دیے؟ شریعت پہلے ہے، اللہ کا حق پہلے ہے، بندوں کا حق بعد میں سے ہے۔ ماں کے لیے جان قربان، دولت قربان، لیکن ان کے کہنے پر داڑھی نہیں مونڈوں گا میں، ان کے کہنے پر جوڑے کی رقم نہیں لوں گا میں۔ حکمت بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا دین بھی نہ ٹوٹے، دل بھی نہ ٹوٹے۔ میں کوشش کروں گا کہ دین شکنی بھی نہ ہو، دل شکنی بھی نہ ہو۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ تقسیم جائیداد کے اصول کیا ہے، ہبہ کا اصول کیا ہے، وصیت کے اصول کیا ہے، اور میراث تقسیم کرنے کے اصول کیا ہے۔ شادی کورس کرایا جائے اور شادی کورس کے اندر ہمیں سیکھنا ہے کہ شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب خواب سے فیصلہ نہیں ہے، استخارے کا مطلب دل کا رجحان نہیں ہے، استخارے کا مطلب جہاں پر دینی ترجیح ہو، دینی مصلحت ہو، وہاں پر نکاح کرا دیا جائے، خواب کا اعتبار نہیں ہے۔ مشورے کو ترجیح دی جائے گی خواب پر، صحیح دریافتی کو ترجیح دی جائے گی دل کے رجحان پر۔ ایک بچہ سمجھدار ہے، ایک لڑکی ہمارے ماحول میں گھلنے ملنے کے قابل ہے، اور مشورے سے طے ہوتا ہے کہ یہ رشتہ مناسب ہے، لیکن خواب ڈراؤنے آتے ہیں تو خواب پر عمل نہیں کیا جائے گا، مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ استخارے کا حقیقی مفہوم سمجھیے۔ بوادر النوادر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری کتاب پڑھ کر دیکھیے، جس میں استخارہ کی حقیقت بتلائی گئی۔ سیکھنا ہے کہ معاشرت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹیاں میکے آتی تو کیا باتیں سنتے تھے، کیا نہیں سنتے تھے۔ ہمیں سیرت پڑھنا ہے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا کرتے۔ تبلیغ کو بھی وقت دینا ہے، معاشرت کو بھی وقت دینا ہے، گھر کو بھی وقت دینا ہے، مسجد کو بھی وقت دینا ہے، دین کے تقاضوں پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی دین ہے۔ آدمی وہاں پر خرچ کرنے کو بے دینی نہ سمجھے، آدمی وہاں پر خرچ کرنے کو بے دینی نہ سمجھے۔ تو پوری شریعت، حقوق اور حدود، معاملات کی باریکیاں، بہشتی زیور میں بہت ہی 40-50 سال پہلے کے مسائل ہیں، فائنانس سسٹم کے، انٹرسٹ سسٹم کے، لیکن یہ بینکنگ کا دور ہے۔ زیادہ نفع کے چکر میں لٹیروں فراڈیوں کے حوالے نہیں ہونا۔ زمینات کے کاروبار میں حلال کیا ہے؟ شیئرز میں کون سے کاروبار جائز ہے؟ ملٹی لیول مارکیٹنگ الو بنانے کا طریقہ ہے۔ کرپٹو کرنسی، ورچوئل کرنسی، بٹ کوائن، یہ ایک دھوکہ ہے، بے حقیقت ہے،
حکومتوں نے نہیں مانا، کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں۔ معاملات کے مسائل، قرض دینے کی سنتیں کیا ہے، قرض لینے کی سنتیں کیا ہے، کرایہ دار بننے کی سنتیں کیا ہے، مالک مکان بننے کی سنتیں کیا ہے۔ اسی طرح رہن کا کون سا رکھنا جائز ہے، رہن کون سا رکھنا ناجائز ہے، پارٹنرشپ میں کیسے لکھت پڑھت ہونی چاہیے، پارٹنرشپ عادتاً عامتاً نہیں کرنا چاہیے، کر لے کس انداز میں لکھت پڑھت ہو۔ ہمیں عالمی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ترکی میں میرے بھائی زلزلے سے کیسے متاثر ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، صرف 20 گھنٹے بجلی، صرف 4 گھنٹے بجلی رہتی ہے، 20 گھنٹے اندھیرا۔ وہاں کی بیٹیاں آخری خون کے قطرے تک بیت المقدس کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں۔ عالمی مسائل سے دلچسپی، عالمی حالات سے ہمدردی، ملی مسائل سے لا تعلقی اور بے حسی نہ ہو۔ اپنے ڈاکومنٹس بنائے جائیں۔ CAA کی تلوار ختم نہیں ہوئی، ووٹر ID کارڈ بنایا جائے، ووٹ اہتمام سے ڈالا جائے۔ اعمال کی تفصیل میں ووٹ ڈالنا بھی ہے۔ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ اور فرض حج کا اہتمام، پردے اور حلال کمائی کا اہتمام، ایسے ہی ووٹ ڈالنے کا اہتمام، سیاسی شعور کا اہتمام۔ اعمال کا محدود تصور نکالیے، اعمال کا محدود تصور نکالیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر کے طلباء کو لے کر لال قلعے کو گئے اور بچوں سے کہا بیٹا تم اندر چلے جاؤ، میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک پھر اسلام کا پرچم اور جھنڈا اس قلعے پر لہرائے گا نہیں، الیاس لال قلعے میں نہیں جائے گا۔ یہ غیرت، یہ ایمانی حس، یہ اپنی تاریخ سے واقفیت اور یہ خلافت کے قائم کرنے کا دور اندیش تصور ان اکابر کی زندگیوں میں تھا۔ دین کے خدمات، تبلیغ میں جانا، عام اور سادی محنت، عالمی اور عمومی محنت، مسلکوں سے اٹھ کر، سرحدوں سے اٹھ کر ہر طبقے کے لیے مناسب دعوت و تبلیغ میں لگنا، مدرسے قائم کرنا، مکاتب منظم کرنا، دارالقضاء شرعی کونسلنگ کے ادارے کھولنا، شرعی پنچایت، بیوی شوہر کا تصفیہ کرنا، تقسیم میراث کر کے دینا، دینی خدمات کا وسیع تصور، بیت المال کھولنا، انٹرسٹ فری بینک کھولنا، مسلم فنڈ قائم کرنا، شرابیوں کے مدرسے کھولنا، اس وقت کی ضرورت اولڈ ایج ہوم کھولنا۔ مسلمان بوڑھا بوڑھی کو بچوں نے لاوارث چھوڑ دیا، عیسائیوں کے اولڈ ایج ہوم، ہندو بھائیوں کے اولڈ ایج ہوم، اگر ہم نے دارالمعمرین، دارالمسنین ہم نے نہیں کھولا تو یہ عیسائی اولڈ ایج ہوم میں جا کر مرتد ہو رہے ہیں۔ دینی خدمات کا وسیع تصور، مسجد بنانا دین ہے، مدرسہ بھر کھولنا دین ہے، اپنا اسکول کھولنا بھی دین ہے، ورنہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہماری اولاد کو ہندو بنا کر رہے گی اور ہماری بیٹیاں مرتد ہو کر رہیں گی۔ اگر ہم نے کو ایجوکیشن فری غیر مخلوط تعلیمی نظام والے خود اپنے ادارے نہیں کھولے۔ عالم ہونا فرض کفایہ، مفتی ہونا فرض کفایہ، قاری ہونا فرض کفایہ، مبلغ ہونا فرض کفایہ، ایسے ہی ختم نبوت کا کام